الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد شریف عطاری کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہیں صحت و راحت و عافیت و عبادت و ریاضت و دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ پروردگار یہ بیماری، یہ ٹینشن، یہ درد ان کے لیے گناہوں کا کفارہ، ترقی درجات کا باعث اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا ذریعہ بن جائے۔ الہ العالمین انہیں صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہاسپٹلوں کے پھیرے ختم ہو، ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھانے والا سلسلہ ختم ہو، دواؤں کے خرچے ختم ہو۔ اے اللہ پاک یہ نارمل زندگی گزاریں، کاش عبادت اور تیرے دین کی خدمت مقدر ہو، عشق رسول ان کی پہچان ہو، طویل عمر عافیت والی نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبر و ہمت سے کام لیجئے، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بعض اوقات مسلسل آزمائشوں اور مصیبتوں کے سبب بندہ سوچنے لگتا ہے کہ ان مصیبتوں میں میرے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے، حالانکہ ان مصیبتوں کے پیچھے کئی بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صبر کا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں اور مقاصد میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ لہذا بندہ اگر مصیبت پر صبر کرے تو اس کی برکت سے اس کا کوئی نہ کوئی کام ہو جائے گا، مراد پوری ہو جائے گی اور کسی مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ جیسا کہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کی برکت سے انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کے آبا و اجداد یعنی باپ دادوں نے صبر کیا تو کامیاب ہوئے، لہذا بابا جان آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے، آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ منہاج الحافظین پیج نمبر 178 دار المنہاج۔ سرفراز اور سرخ رو مولا مجھے کو تو روزے آخرت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ثابت ہوگی۔ 40 روحانی علاج پیج نمبر 7، یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں ہے یا وکیلو 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ آفتوں سے پناہ پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر کے تمام افراد کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہوں سے پاک سنتوں بھری زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں، خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سے جائیں کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ معاذ اللہ اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے، کمپلسری ہے کہ فوراً توبہ کرے اور پکا عہد کرے کہ نہ اب داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے۔ ذہن نصیب سنت کے مطابق زلفیں رکھنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ آدھے کان تک پورے بال رکھیں، یہ زلفیں کہلاتی ہیں، کہیں سے بھی سائیڈوں سے قلموں سے بال نہیں لینے، سب جائیں گے پیچھے کی طرف، تو آدھے کان تک رکھیں، چاہیں تو پورے کان تک رکھیں، پورے کان سے بھی نیچے اگر اترتے ہیں تو کندھوں تک رکھ لیں، یہ بھی سنت ہے۔ تینوں سنت ادا کریں، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، اور کندھوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، یہ خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ کہ کندھوں سے نیچے مرد کے بال عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کی وجہ سے حرام ہے، اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بال کندھوں سے اوپر نہ جائیں۔ اب بڑھ رہے ہیں کندھوں تک نہیں پہنچے وہ الگ بات ہے، کندھوں سے نیچے ان کو رکھنا ہے۔ بعض عورتیں کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لیتی ہیں، توبہ استغفر اللہ، توبہ ان پر لازم ہے اور آئندہ بچنا بھی ان کے لیے ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہیں۔ ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، وہاں رات بھی گزاریں، وہیں سوئیں، تہجد کی بھی سعادت حاصل کریں، رقت انگیز دعائے تہجد کی بھی برکتیں
لوٹیں. سنت سیکھنے سکھانے کے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر اختیار کریں. گھر کی تمام عیسائی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنت و بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں. گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نامی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے. ہفتہ وار دینی رسالہ ضرور پڑھا یا سنا کریں. اس ہفتے کا رسالہ ہے فیضان رجب. اس کے صرف 16 صفحات اونلی 16 پیجز ہیں. ضرور پڑھیے گا. اگر پڑھنا نہ چاہے تو آڈیو میں سن بھی سکتے ہیں. دعوت اسلامی اکلوتے ماہانہ میں فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہ کروائی ہو تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجیے اور پڑھا بھی کریں. انشاءاللہ معلومات کا ڈھیر خزانہ آتا ہے گا. اور مزید کم از کم 12 افراد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے. ہو سکے تو 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم فرما دیجیے. نماز روزے کی پابندی کرتے رہیے. مدنی چیلنج دیتے رہیے اپنی اچھی نیت ضرور بھجوائیے گا اور ہمت رکھیے گا. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. 6 رجب شریف کے مبارک دن 1442 ہجری مطابق 19 فروری 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد.